میرے آقا سرور کونو مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، اے خدیجہ تم سے میری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک دروازے پر دستک دینے کی نوبت نہ آئی، میرے آنے سے پہلے دروازہ کھول دیتی ہو، تمہیں میرے آنے کی خبر کیسے ملتی ہے؟ تمام مومنوں کی ماں جس کے پیسے سے اسلام پھیلا، جس پر اسلام کو فخر فرماتی ہے، اے میرے سرتاج امام الانبیاء میں کیا بتاؤں، جب آپ گھر کے دروازے سے کچھ دور ہوتے ہیں مجھے آپ کی خوشبو گھر کے اندر آ جاتی ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی خوشبو مجھے گھر میں آ جاتی ہے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں، میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ معجزات عطا فرمائے ہیں، وہ قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ ہم جس بستی میں رہتے ہیں نمکین پانی ہے، کھارا پانی نکلتا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیں آپ پانی کو میٹھا کر دیں۔ نبی گئے لعاب پاک پانی میں ڈالا، کھارا پانی میٹھا ہو، واہ سبحان اللہ، جو رب نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ او لوگو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور بنا کر کے بھیجا ہے، اور اتنا طاقتور بنا کر کے بھیجا ہے رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں یہ قرآن پتھروں پر پہاڑوں پر یہاں تک کہ عرش پر نازل کرتا تو اس کی ہیبت سے عرش بھی ہلتا، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میں نے یہ قرآن اس کے اوپر کہ جس کو رب نے سب سے زیادہ فرمائی ہے، اور وہ دنیا میں کوئی اور میرے مصطفیٰ کا قلب عطا، سبحان اللہ۔ ساری مخلوق میں اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور نبی کو بنایا، اور نبی کے جسم میں سب سے زیادہ طاقتور نبی کے دل کو بنایا، نبی کے دل کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا، اور اسی دل پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن اتنا آسان ہے کہ آج تو بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں، اس کو حفظ کر لیتے ہیں، لیکن یاد کریں وہ زمانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تو مفسرین اکرام اور محدثین اعظام بیان فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت جبرائیل کو جو فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور 600 پروں کے مالک اور ایک پر کی اتنی طاقت کہ اگر اس کا ایک حصہ بھی اگر مار دیں تو 14 کے 14 طبق ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت جبرائیل کو رب دیتا اور جبرائیل امی جب قرآن کی اس آیت کو لے کر مصطفیٰ کے پاس آتے تو جس آسمان سے جبرائیل اس آیت کو لے کر کے گزرتے وہ آسمان لرزنے لگتا، فرشتے ہلنے لگتے، فرشتے جنبش کرنے لگتے، آپس میں بات کرتے، یار آج قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ کہا گیا نہیں قیامت نہیں آئی ہے بلکہ جبرائیل قرآن کی آیت لے کر کے آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی آیت لے کر کے آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جب جنگ سے واپس آتے اور میرے نبی پر جب سواری پر سوار ہوتے، اونٹ پر سوار ہوتے، اور اسی حالت میں جب نبی پر قرآن نازل ہونے لگتا، قرآن ان کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تو اونٹ بھی گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا، اللہ زمین پر گھٹنوں کے بل یہ اونٹ گر جاتا۔ اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی اور اگر ہمارا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہو جاتا تو ایسا لگتا کہ پوری کائنات کا بوجھ ہمارے گھٹنے پر آ گیا۔ یہ طاقت ہے
ہے قرآن کی، ہم نے سمجھا کیا ہے قرآن کو۔ آج تو غریبوں کی پڑھائی سمجھا جاتا ہے قرآن کو، یتیموں کی پڑھائی سمجھا جاتا ہے قرآن کو، بے کسوں کی پڑھائی سمجھا جاتا ہے قرآن کو۔ لیکن یاد کرو یہ قرآن وہ ہے جو رحمان کو پسند ہے اور محبوب رحمان کو بھی پسند ہے۔ حق ہے سبحان اللہ۔ یہ قرآن وہ ہے جو محبوب رحمان کو بھی پسند ہے، اور میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ سنو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت جب دنیا میں کوئی کرتا ہے تو یاد رکھو اس کے پڑھنے والے کی آواز کو کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی اس پر توجہ دے یا نہ دے، میرے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا میں نے آسمانوں کو دیکھا، میں نے عرش و کرسی کو دیکھا، میں لامکاں پر گیا، میں نے دوزخ بھی دیکھی، میں نے جنت بھی دیکھی، میں جنت کے اندر داخل ہوا، نبی فرماتے ہیں اپنا سب سے پہلا قدم جنت میں رکھا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میں نے کسی اور آواز کو نہ سنا۔ جنت میں قدم رکھتے ہی میں نے سب سے پہلے جس آواز کو سنا وہ قرآن مقدس کی آواز ہے۔ میں نے دائیں اور بائیں دیکھا لیکن آواز آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آؤ بتاتے ہیں قرآن کیا ہے، اس کی تلاوت میں طاقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف نگاہ گھما کر کے دیکھا لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے سن رہا ہوں تلاوت کی آواز آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب میری نظر کو منتشر پایا جبرائیل امین ہے تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نظر کس کو تلاش کر رہی ہے، کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں جبرائیل قرآن کی تلاوت پڑھنے والے کو دیکھ رہی ہے، یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہے کہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جبرائیل کا جملہ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ جو مسجدوں میں اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہو اے لوگوں سنو سنو، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعی آپ کے کان قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، قرآن کی آواز جنت میں آ رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ قرآن جنت میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت جنت میں نہیں ہو رہی ہے۔ کہا جبرائیل کہاں ہو رہی ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق بلال مسجد حرام میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے جس کی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو قرآن پڑھتے ہو، آج جو قرآن کو بند کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، آج جو قرآن کو ہم نے طے کر کے رکھ دیا ہے، انا ہم کبھی جمعے کے دن اٹھائیں تو اٹھائیں، انا گرد جم گئی جزدان بدل دیتے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہو قرآن کا ادب اسی میں ہے کہ ہر مہینے جزدان دھو کر کے رکھ دیا؟ یہ قرآن کا ادب ہے؟ اچھا مخمل کا جزدان سلایا، روز تم عطر میں بساؤ قرآن کو، تو کیا اس کا ادب ہے؟ نہیں نہیں، اصل ادب یہ ہے کہ روز ایک رکوع اس کی تلاوت کر لی جائے، یہ ادب ہے اس کا۔ یہ ادب نہیں اچھے مخمل کے لباس میں اس کو مسکر کے رکھا گیا ہے نا، اٹھانے کی کبت نہیں آئی۔ لوگوں قرآن پڑھو۔ آج جو آپ کی بستی سے کتنے حافظ قرآن فارغ ہو رہے ہیں؟ 7 ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ 7 حافظ قرآن، 8 حافظ قرآن ہے، 8 حافظ قرآن آپ کی بستی سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو حافظ قرآن ہے، ان کی فضیلت بعد میں بتاتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو آپ لوگ؟ بتا دو آپ، بور تو نہیں ہے؟ ان کی فضیلت حافظوں کی بعد میں بتائیں گے۔ آؤ چلو چلتے ہیں تھوڑا سا ان سے نیچے والوں کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اس کا مرتبہ تو الگ ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ جو قرآن کو صرف نادرہ پڑھ لے، نادرہ دیکھ کر کے جو قرآن پڑھ لے، جو باپ اپنے بیٹے کو صرف دیکھ کر کے قرآن سکھا دے، حفظ نہیں کیا، زبانی یاد نہیں کیا، صرف دیکھ کر کے قرآن اس کے باپ نے اس کو سکھا دیا، فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے باپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صرف قرآن کو دیکھ کر کے اگر پڑھ لیا۔ آج کل یہ جملہ بڑا گردش کر رہا ہے سماج کے اندر کہ سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، سب کو اپنے اعمال دیکھنے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ جملہ غلط ہے۔ آپ نے نہیں سنا قرآن مقدس کی آیت ہے